بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر نائن برادر ٹی وی کی وساطت سے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ والحمدللہ الحمدللہ وجزاہم اللہ احسن جزا۔ جیسا کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ 98 میں ہم افریقہ سے واپس روا پاکستان پہنچے۔ ابتدا میں بہت پریشان کن حالات تھے، لیکن اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ مشکلات کے بادل چھٹ گئے۔ الحمدللہ حمدن کثیرن۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں آ کر خدا نے میری 3 دلی خواہشات پوری کرنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ۔ سب سے بڑی خواہش تو یہ تھی کہ بزرگ والدین کی خدمت کا موقع مل جائے، سو وہ موقع مل گیا۔ یہ بڑی سعادت ہے۔ دوسرے بعض اوقات یہ خیال آتا تھا کہ سرگودا میں ڈیوٹی کی، لیکن دیگر مصروفیات کے باعث حضرت مولانا حکیم نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیرا میں مکان اور مسجد نہ دیکھ سکا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ جب میں نے مکرم مبشر احمد کالوں صاحب ایڈیشنل ناظر اصلاح ارشاد مقامی کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی صحت کے اعتبار سے میں اب زیادہ سفر نہیں کر سکتا، تو انہوں نے میری ڈیوٹی بھیرا میں لگا دی اور فرمایا کہ اگر آپ وہاں پر سارا دن چارپائی پر لیٹے بھی رہیں تب بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ آن ڈیوٹی ہو۔ چنانچہ تقریباً 3 سال تک وہاں خدمت کا موقع ملا۔ الحمدللہ۔ بیرا میں مکرم منظور قادر صاحب صدر جماعت تھے۔ انہوں نے میری صحت کا حال دیکھ کر نوازش فرمائی اور میرے کھانے پکانے اور گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے ایک خادم مکرم احسان لائی جاوید صاحب کی میرے ساتھ ڈیوٹی لگا دی، جو ہمہ وقت میرے پاس رہتے تھے۔ فجزاہم اللہ احسن جزا۔ تیسری تمنا یہ تھی کہ سرگودا تعیناتی کے دوران وہاں کلمہ طیبہ سینہ پر لگانے والوں کی کثرت سے گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ میری بھی خواہش رہی کہ مجھے بھی ایک مرتبہ پھر اسیر راہ مولا ہونے کی سعادت مل جائے، لیکن اس دور میں یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اب خدا نے یہ اعزاز بھی عطا فرما دیا۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے 4 احمدیوں مکرم چودھری حیات صاحب امیر حلقہ، مکرم منظور قادر صاحب صدر جماعت بھیرا اور مکرم ڈاکٹر خالد محمود صاحب اسی طرح خاکسار پر FIR درج کروا کے مقدمہ درج کروا دیا ہے کہ ہم نے سلیمان نامی ایک شخص کو تبلیغ کی اور 50,000 روپے کا لالچ دے کر اس کی بیعت کروائی۔ قبل از گرفتاری ہماری ضمانت ہو گئی۔ ضمانت کی کنفرمیشن کے لیے ایڈیشنل سیشن جج بلوال کے پاس پیشی تھی۔ ہمارے مخالف وکیل صاحب اور علماء کتابوں کا ڈھیر اٹھا کر ساتھ لے آئے۔ وکیل صاحب نے لمبا وقت بحث کر کے ان کتابوں میں سے حوالہ جات سنا کر پوری کوشش کی کہ ہمارے مقدمہ کو 298C کی بجائے 295C میں بدل دیا جائے اور ہماری ضمانت مسترد کر دی جائے۔ جج صاحب خاموشی سے ساری بحث سنتے رہے۔ جب وکیل صاحب نے بات ختم کی تو
تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ ان کتابوں میں سے کون کون سی کتاب ان چاروں افراد میں سے کس کس کی ہے؟ اس پر وکیل صاحب بہت کھسیانے ہو کر بولے کہ جناب ان میں سے تو کسی کی کوئی کتاب نہیں، یہ کتب تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ہیں۔ یہ سن کر جج صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے تو لاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے خلاف میری عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اسی موقع پر ہمارے مخالفین نے اس سلیمان نامی شخص کی ریکارڈ شدہ ایک کیسٹ سنائی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ منظور قادر صاحب میرے بچوں کے استاد ہیں، میں ان کے گھر اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، بعض دفعہ وہ مجھے کچھ لٹریچر بھی دے دیتے ہیں، اور وہیں پر مربی صاحب سے بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کیسٹ میں جن دو افراد مکرم منظور قادر صاحب اور خاکسار کے نام آئے، ہم دونوں کی ضمانت منسوخ ہو گئی اور دیگر دونوں دوستوں کی ضمانت کنفرم ہو گئی۔ عدالت میں پیشی سے قبل بعض لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ اگر ضمانت منسوخ ہو جائے تو چپکے سے فوراً باہر نکل آئیں اور دائیں بائیں ہو جائیں، لیکن ہم نے ایسی حرکت کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہ اسی حرکت کو پسند کیا۔ جج صاحب کا فیصلہ سنتے ہی بخوشی ہم نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس ہمیں دیگر قیدیوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل سرگودا لے آئی۔ دراصل جیل میں قید جن لوگوں کی عدالت میں تاریخ ہو، پولیس ان کو متعلقہ عدالت میں پہنچاتی ہے۔ اسی قسم کے جن قیدیوں کو صبح یہ لوگ یہاں لے کر آئے تھے، ان کو واپس لے کر جانا تھا، ہمیں بھی ان کے ساتھ وہاں لے گئے۔ چنانچہ جب جیل میں پہنچے تو ہم چونکہ نئے آنے والے قیدی تھے، اس لیے ہماری تو رجسٹریشن بھی ہونا تھی۔ رجسٹریشن کے دوران جیل کے افسر نے ہم سے پوچھا کہ کیوں بھائی تم لوگ کس مقدمہ میں آئے ہو؟ ہم نے بتایا 298C۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی دیر بعد بولا کہ یہ 298C کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس چوری، ڈکیتی، قتل، راہزنی اور اس قسم کے دوسرے کیس تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ کیس شاید ان صاحب نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہم نے جواب دیا کہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے خلاف شکایت کی ہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں۔ سن کر وہ بولا، تم نے ایسے مولوی کو تبلیغ کیوں کی؟ اب یہاں نہ کرنا۔ رجسٹریشن کی کارروائی مکمل کر کے ہمیں جیل کے اندر ایک ہال نما کمرے میں، جس کو بیرک کہتے تھے، وہاں بھجوا دیا، جہاں ہم نے اپنے شب و روز گزارنے تھے۔ لیکن وہ تو کمرہ پہلے ہی بھرا ہوا تھا، کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں ہم اپنا بستر لگا سکیں۔ ایک دو جگہ ممکن دیکھ کر کوشش کی، لیکن وہاں دائیں بائیں والے لوگوں نے جگہ نہ دی۔ مایوس ہو کر ہم ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا، اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب ہمیں جگہ دے دی۔ ہم نے وہاں اپنے بستر سیٹ کیے اور بیٹھ گئے۔ دائیں بائیں والے دوستوں سے تعارف ہوا، وہی نمازیں ادا کیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سو گئے۔ سرگودا کی جماعت نے ہمارے کھانے کا انتظام کر لیا تھا،
چنانچہ باقاعدگی سے ہمیں کھانا باہر سے آ جاتا تھا۔ فالحمدللہ و جزاہم اللہ احسن الجزا۔ ایک دو روز بعد معلوم ہوا کہ تخت ہزارہ میں ہمارے مخالفین نے مسجد احمدیہ پر حملہ کیا تھا۔ وہاں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ ہمیں اس حال نما کمرے یعنی بیرک سے سیکورٹی کے احاطہ میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں ہم قبل از 1974 میں کچھ دن گزار چکے تھے، وہی احاطہ اور وہی 7 چکیاں۔ جیل کا قانون ہے کہ ایک چکی میں 2 افراد کو نہیں رکھا جاتا، 1 ہو یا 3 ہو۔ چنانچہ ہمیں جو چکی ملی اس میں ہمارے ساتھ ایک اور دوست اکرم صاحب نامی کو بھی ہمارے ساتھ رکھا گیا، وہ بھی وہاں پر آ گئے اور ہم 3 ہو گئے۔ ان پر یعنی اکرم صاحب پر راہزنی وغیرہ کا مقدمہ تھا۔ چکیاں شام 4 بجے بند کر دی جاتی تھیں اور صبح 4 بجے کھول دی جاتی تھیں۔ سارا دن احاطہ میں چلنے پھرنے اور اپنے احاطہ میں دوسرے ہمسایوں سے ملنے اور گپ شپ کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ باقی حالات انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام